أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. روایت حسین بن ابی الغلام نے حسن روایت کی، اس میں غسل کا لفظ بھی آیا، سب کا لفظ بھی آیا۔ سب نے سب کا مطلب پانی میں ڈیلنا، غسل کا مطلب ہے کپڑا دھونا۔ جسم میں کہا کہ اگر پیشاب لگ جائے تو سب بیمار کرو، پانی کو لے لو، جوڑنے کا لفظ نہیں ہے، دھونے کا لفظ نہیں ہے، سب بیمار کرو، پانی ڈال رہا ہے۔ اور کپڑے کی بات ہے کہ کپڑا اگر پیشاب سے نہیں تو اس میں دو یا 3 مرتبہ جو ہے مختلف روایت دیکھا گیا کہ سلح مرتين، 2 مرتبہ پیشاب والے کو غسل کا لفظ ہے، کپڑے میں دھونے کا لفظ ہے، جسم میں سب کا لفظ ہے، یعنی پانی لے لو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب اور غسل میں فرق، سب یعنی پانی ڈالنا اور غسل یعنی دھونے میں نچوڑنا بھی شامل ہے۔ نچوڑنے کا مفہوم، ورنہ غسل بھی خالی پانی ڈالنا ہوتا تو پھر دونوں فرق کیا ہے؟ سب اور غسل میں فرق کیا ہے؟ پتہ چلتا ہے غسل کے اندر نچوڑنا بھی شامل ہے۔ یہ تھا کل روایت سے آئی کوئی کا مدعا ثابت کرنا، اس روایت سے ثابت کرنا، دونوں فرق ہے۔ آج ایک اور روایت فقہ رضوی سے پیش یہ جو خاصل سے نچوڑ اپنے طرف سے کھانا ہے، ہمیں لے کے روایت ہے تو اس سے بات نہیں۔ سب کو قسم فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہی ہے کہ اصل میں جوڑنے کا مفہوم شامل ہے اور اس میں بتانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن وہ چہرے کے سلسلے میں پورے چہرے کو خالی پانی ڈیلنا نہیں، وہاں پر ایک جگہ پہنچانے کے لیے غسل کرنا۔ وہ جسم کے بارے، کپڑے کے بارے میں کپڑے میں دھونے کا لفظ استعمال کرنا، چھوڑنا، لیکن کپڑے کے بارے میں کپڑے میں خالی ڈیلنے کا لفظ آئی جائے بچے کے پیشاب میں، چھوڑنا نہیں ہے، کپڑے کے اندر نہیں، چہرے کے اندر نہیں، چہرے میں ڈیلنا ہوتا ہے، لیکن غسل دھونے کا لفظ ہے، اس لیے یہاں پر ایک جگہ پانی پہنچانا ہوتا ہے، اس لیے غسل کا لفظ ہے۔ لیکن کپڑے میں اگر سب ہو، کپڑے میں ہی جو غسل ہو تو کیا فرق ہے؟ ایک میں پانی ڈیلنا ہے، ایک میں پانی کو جوڑنا، پانی پہنچانے کے ساتھ ساتھ جی کپڑے ہی میں جو ہے سب قلم جو پیشاب بچے کا تھا، اس میں جو دودھ پیتا بچہ تھا، سب کا لفظ آیا تھا، اور کپڑے ہی میں دھونے کا لفظ استعمال ہوا کہ جہاں پر جو پیشاب وہ بڑے کا لگ جائے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر سب کا لفظ، وہاں غسل کا لفظ، دھونے کا لفظ، کپڑے کے بدن میں الگ مسئلہ ہے، بدن کا مسئلہ الگ ہے۔ وہ سب اس کے لیے بچے کے لیے سب ہے، پانی ڈیل تو جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جوڑنے کی بات ہے، وہ غسل کا ہے، سب دو لوگوں میں کیا فرق ہے؟ یہ قرینہ تھا، البتہ جہاں
پر نچوڑنا واجب نہ بھی ہو، کوئی نچوڑتا ہے مستحب ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن نہ نچوڑے تو کوئی حرج نہیں سب والے. یہ تھی کل کی روایت حسین ابن ابی العلا. آج کی روایت ہے فقہ رضوی. پہلے تو فقہ رضوی کی داستان آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. فقہ رضوی میں امام رضا علیہ السلام سے جا کر شاعری لے گئے 8ویں امام سے. وہ 8ویں امام سے جو فقہ کے بارے میں روایت، اس کا نام ہے فقہ رضوی. امام رضا علیہ السلام فقہ کی روایت وہ یہاں پر فقہ رضوی میں ابھی بھی دو جلدیں اس کی موجود ہیں جو اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا. بڑی داستان ہے. فقہ رضوی میں یہ آغائے کوئی کا آخر عمر تک کی نظریہ تھا کہ فقہ رضوی معتبر کتاب نہیں ہے، اس لیے ان کی روایت پر کوئی فتویٰ نہیں دیا کرتے تھے. لیکن فقہ رضوی میں بالکل آخر عمر میں آغائے کوئی کو فقہ رضوی کے اعتبار کی دلیل اور اس کے بعد فقہ رضوی کی روایتوں پر فتویٰ دینا شروع. اس لیے کوئی آخری توضیح اس میں اس سے پہلے والے توضیح سے بہت سارے مسئلے تبدیل ہوئے. علی جی فقہ رضوی کتاب کی روایت کے معتبر ہونے اور نہ ہونے تو کتاب کے معتبر ہونے سے اتنا فرق پڑتا کہ سارے فتوے تبدیل ہو جاتے. جو اسی کی روایت کی بنیاد پر تو فتوے بنتے ہیں. تو روایت جب کمزور ہوگی تو روایت کے حساب سے فتوے میں یا تو احتیاط واجب آ جائے گا یا وہ فتوے میں جو ہے واجب نہیں قرار دیا جائے گا. لیکن وہ روایت جو معتبر ہو جاتی ہے یہ فتویٰ دیا جاتا ہے. یہ جو بات ابھی آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ اس وقت کے زمانے کی بات ہے جب آغائے کوئی فقہ رضوی کو معتبر نہیں سمجھتے. اس زمانے کی بات آخری لمحے میں ان کو جب پتہ چل گیا تھا تو معتبر دلیل سے فقہ رضوی معتبر ہے وہ الگ بات ہے. لیکن یہ اس سے پہلے کے زمانے کی کتاب ہے. اس داستان کے بعد اب روایت کو آپ ملاحظہ کرنا ہے. روایت میں یوں ہے ان اصاب بول فی ثوبہ، اگر آپ کے کپڑے پر پیشاب لگ جائے فاغسلہ فی ماء جار مرتان، بس آپ اپنے کپڑے کو جو پیشاب سے نجس ہوا ہے اس کو جاری پانی میں ایک مرتبہ دھو. یہ ایک دنیا. ومن ماء راکد مرتين، اور کھڑا پانی جو ہے، کھڑا پانی کے قلیل ہو یا کثیر ہو، کھڑا پانی ہے تو اس میں 2 مرتبہ دھونا ہے. جاری پانی میں ایک مرتبہ، کھڑے پانی میں 2 مرتبہ. ثم اعصر، ثم اعصر، پھر جو ہے آپ اس کپڑے کو نچوڑیں گے. جمائیں ماں جاری میں تو ضروری نہیں ہے، لیکن کھڑے پانی میں 2 مرتبہ دھونے کے بعد اس کو کپڑے کو نچوڑیں. یہ
کپڑے کو نچوڑنے کا تذکرہ کھڑے پانی میں کہا ہے، جاری پانی نہیں کہا۔ اس روایت میں یہ بات ثابت ہوئی کہ کھڑے پانی میں کوئی کپڑا دھویا جائے، جب کثیر پانی ہو تو بھی کپڑے کو نچوڑنا ہے، اور نچوڑنے کا لفظ خود روایت فقہ رضوی میں آ کہ دھونے کے مفہوم میں بھی شامل ہے، اور خاص طور پر اس روایت سے تو نچوڑنے کا لفظ آ گیا، اور اس لیے نچوڑنا کا دوسری کتاب تعالیم الاسلام، اس سے آپ کے ذہن میں مقاصد محرمہ آ گیا ہوگا۔ وہاں پر بھی مقاصد محرم کو پورانی روایت پیش میں قائم اسلام سنا گئی، اور پورانی روایت محرمات کے بارے میں قائم اسلام سے روایت نقل کی ان علی علیہ السلام جو اور علی سے بھی روایت نقل کی، اور بنی فرماتے ہیں کہ منی کے سلسلے میں قائل صاحبزادہ نے اسلام اسی کو سوچا۔ راوی نے پوچھا کہ اگر منی کپڑے تک پہنچ جائے تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا غسل مکانہ، وہ منی کی جگہ کو غسل کرے گا، یعنی دھوئے گا۔ فَإِن لَّمْ يَعْرِفْ مَكَانَهُ، اگر وہ منی کی جگہ معلوم نہ ہو سکے کہاں لگی ہے، فَعَلِمَ يَقِينًا، لیکن یقیناً اس کو معلوم ہے کہ اصاب الصوب، تو کپڑے کو منی لگی تو ہے، لیکن کہاں لگی وہ نہیں پتا، تو دیکھیے غسلہ کلہ ثلاث مرات، پھر پورے کپڑے کو دھوئے گا 3 مرتبہ۔ یہ روایت کا لفظ ہے، دیکھیں اس روایت کا لفظ اشکال ہوا ہے، دیکھیں منی میں 3 مرتبہ دھونا کہاں سے آتا ہے؟ غسلہ، وہ دھوئے گا کپڑے کو، کلہ پورے کپڑے کو دھوئے گا، کیونکہ کہاں لگے پتہ نہیں چل رہا ہے، یہ پورے کپڑے کو دھوئے گا، ثلاث مرات ہے، 3 مرتبہ۔ یفرغ فی کل مرۃ، فارغ ہو ہر مرتبہ 3 مرتبہ دھونے سے، ویغسل ویعصر، اور اس کپڑے کو دھوئے گا اور نچوڑے گا۔ نچوڑنے کا لفظ یہاں پر نہیں آیا، یعصر، نچوڑنے کا لفظ بھی یہ روایت فقہ رضوی میں بھی نچوڑنا تھا، اور دعائم الاسلام میں بھی نچوڑنا تھا، ہونے میں جو نچوڑنا تھا۔ اب اگر کوئی فقہ رضوی اور دعائم الاسلام دونوں پر سندن و دلالتن اشکال وارد، سند میں بھی اشکال ہے اور دلالت میں بھی اشکال ہے، سمجھے الا انہما یتحفظا مما لا يمكن الاستدلال به، کیونکہ یہ دونوں کتابیں ضعیف ہے میرے لئے، ان دونوں کتابوں کی وجہ سے استدلال کرنا ممکن نہیں ہے، فتویٰ دے سکتے۔ یہ اس زمانے میں جب درس خارج کا سلسلہ چل رہا تھا، اس وقت یہاں پر اس کو جو ہے چھوٹی سی بحث سے علم رجال کو تتمے میں یہ بحث
وہ یہ کہ کیا ہم مشہور اس کی وجہ سے اپنے فتوے کو بھی روایت سے مشہور کا بیان کر فتویٰ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ضعیف ہے، اس کی مشہور تائید کر رہا ہے، قرآن سمجھ ہو جائے گا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ آوائے کوئی اور آوائے خمینی میں یہاں پر اختلاف واقع ہوا۔ آوائے خمینی فرماتے ہیں جو ضعیف روایت ہے اور مشہور علماء نے اس پر عمل کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشہور علماء کبھی مقدس کی قدیم کے امام کے وقت قریب کی امانت خدا سے تھے اور عادل بھی تھے، اس کے بعد پھر بھی انہوں نے ضعیف روایت کا فتویٰ دیا ہے۔ اس کا مطلب بھی یہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی قرینہ تھا اس روایت کی صحیح نہیں ہو سکتا ہے، یا خمینی کا ہے اس کا مطلب کیا کہ ان کے پاس کوئی قرینہ تھا جو ضعیف روایت پر عمل کر رہے تھے، اسی سے مشہور فتویٰ یہ ہو گیا تو ضعیف روایت پر عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم بھی ان کی عدالت و تقدس پر بھروسہ کرتے ہیں، ضعیف روایت پر سند مانیں گے اور اس کے نتیجے میں ضعیف روایت پر عمل کریں گے جو شہرت جبران سند کا ہے۔ آوائے کوئی اتنے ہم اس نظریے کو نہیں کہتے ہیں کہ بھائی مشہور نے اپنے زمانے میں ٹھیک ہے ان کے پاس کوئی قرینہ تھا تو انہوں نے اپنے وظیفہ شرعی انجام دیے، ٹھیک ہے، لیکن جب پروردگار عالم مجھ سے روز قیامت پوچھے گا کہ آپ پر سند ضعیف تھی، اس کے باوجود آپ نے کیوں فتویٰ کر دیا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں خود اپنا جواب دے خود ہوں۔ جب مجھے کوئی دلیل نہیں ملی ہے تو میں جو ہے اللہ سے کوئی جواب نہیں دے سکتا ہوں کہ آپ کا کوئی دلیل نہیں ہوگا، کیوں جو ہے فتویٰ دے دیا اس کے اوپر کہ جب کہ وہ سند صحیح تھی، اس لیے میں اللہ کی بارگاہ میں خود جواب دے ہوں، اس لیے میں شہرت کے باوجود بھی ان کی عدالت اور بھروسہ کرتی ہوں۔ جب تک میرے پاس کوئی دلیل قائم نہیں ہوتی میں اس پر فتویٰ نہیں، یہ آخری کا دونوں اپنے اپنے نظریے میں خالی ہیں۔ اب آپ کس نظریے کو اختیار کرتے ہیں یہ آپ کا اپنا فتویٰ ہوگا، لیکن دو بزرگان کے نظریات اس طرح ہوا کرتے ہیں، ہر ایک حق کی تلاش میں، اخلاص کے ساتھ تلاش میں، کوئی بےایمانی نہیں کرنا ہے، لیکن جس کو جو بھی روایات کی روشنی میں سمجھ آیا ہے وہ اسی کو لے گا، ضروری کہ ہر ایک ہی پہلو کو اختیار کرنا۔ فرماتے ہیں کہ فقہ رضوی اور دائم الاسلام میرے نزدیک کیونکہ ضعیف ہے اس لیے ان کے ذریعے سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ فقہ رضوی تو سب سے پہلا سندن اشکال کہ فقہ رضوی تو اصل روایت کی کتاب ہی نہیں ہے، وہ تو صاحب کتاب نے امام کی روایتوں کو دیکھ کر اپنے الفاظ میں فتووں کو نقل کیا جو امام کی روایت کے الفاظ کو بھی نقل کر، یہ تو فتوے کی کتاب ہے،
روایت کی کتاب ہی نہیں کہ ہم روایت مانیں گے. کسی کے فتوے کو تو ہم امام کی روایت نہیں مانتے، چاہے وہ فتویٰ نقل کرتے ہو امام کی روایت بہت سارے الفاظ نقل کرتے ہیں، پھر بھی ہم روایت سے نہیں مانتے. فتویٰ ہے، فتویٰ جب وہ ایک فقیہ کا بن گیا، امام کے الفاظ اس میں نہیں ہیں، ہم اس کی بنیاد پر کوئی روایت کے اعتبار ذرا اس کو حجت نہیں سمجھتے. بس اس لیے فقہ رضوی کا روایت ہونا ہی ثابت ہے، سوائے اس کے کم روایت کو معتبر ماننا تو بہت دور کی بات ہے. اصل وجود روایت یہ فقہ رضوی کی اور ان کی پہلے رائے اور قائم الاسلام کی روایت وہ ہے مرسل. اور مرسل روایت کی اس میں درمیان میں راویوں کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، اس لیے وہ بھی معتبر نہیں ہوا ہے. یہ دونوں روایت اس ثقہ کے معیار اترتی ہیں، اس ثقہ کے معیار کو ہم قائل. اس لیے وہ دونوں کتابیں مشتمل نہیں ہیں اس وصوف پر جس وصوف کے ہم قائل ہیں، بلکہ وہ اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ہوں گی. پھر بھی دوران صنعت دوسری بات نقطہ یہ ہے کہ نچوڑنے کا لفظ روایت غسل کے بعد، جبکہ ہم غسل کے مفہوم میں نچوڑنا شامل ہے، اور بہت فرق ہے. غسل کے مفہوم ہی میں نچوڑنا شامل، یہ جو آیا ہے کہ دھونے کے بعد نچوڑو، یہ تو کسی کا بھی فرق ہے. اس بات کو تو ہم نہیں کرتے. دونوں روایتیں ہیں، پہلے دھونے کا لفظ ہے پھر نچوڑنے کا لفظ ہے. یہ تو جو ہے بات ہی وہ کر رہے ہیں کہ جو کسی کا بھی فتویٰ ہے کہ پہلے دھو پھر اس کے بعد نچوڑو. ہم یہ کہیں کہ غسل کے مفہوم کے اندر ہی نچوڑنے کا معنی ہے کہ نہیں، الگ سے نچوڑنے کا معنی نہیں ہے. غسل کے مفہوم میں ہی نچوڑنے کا معنی اسی میں شامل ہے. ہم نے کسی عالم کو نہیں دیکھا جو دھونے کے بعد چہرہ میں نچوڑو، جبکہ روایت میں دھونے کے بعد نچوڑو آیا ہے. جو کسی بھی مجتہد کا فتویٰ ہے. پر جو علماء بھی نچوڑنے کو معتبر ٹھہراتے ہیں، وہ سب کے سب نچوڑنے کو خود غسل میں شامل کرتے ہیں. غسل سے علیحدہ کوئی الگ چیز نچوڑنے کے نام کی نہیں. یہ اشکال اول کا دلالت کے اعتبار سے دونوں روایت کی صنعت کا بھی اشکال ہے، دونوں روایت کی دلالت اول کا بھی اشکال ہے. دوسری جگہ بھی دلالت کا اشکال ہے روایت، اور وہ یہ کہ روایت میں کہا کہ کپڑے کو منی لگ جائے تو 3 مرتبہ دھو. 3 مرتبہ منی میں دھونے کا کسی کو مطلب نہیں.
اور کسی کو بات سنی ہے 3 مرتبہ منی میں دھونا. یہ کلام نہ تو کسی روایت پہ ہے نہ کسی پتہ مشتہر. یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ بہت غریب ہے. ہمارے فقہ کے اعتبار سے منی میں 3 مرتبہ دھونے کا حکم آتا ہے. جیسے کہ قانونی کے پیشاب کے علاوہ باقی تمام جتنے بھی نجاست ہیں صرف ایک مرتبہ قلیل پانی سے دھوئیں گے تو سب طرف پاک ہو جائیں گے. برتنوں کی بات نہیں، کپڑے کی بات نہیں. منی کے تو پیشاب کے علاوہ باقی سب جو ہے وہ صرف ایک دفعہ قلیل پانی میں پاک ہو جائے گا. سب کچھ پاک. صرف پیشاب میں 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 2.5 مرتبہ یہ تھوڑا اختلاف ہے. پیشاب کے علاوہ تو باقی سب ایک مرتبہ پاک ہو جاتا ہے. تو یہ 3 مرتبہ روایت میں کہاں سے آ گئے؟ منی لگ جائے تو 3 مرتبہ کپڑے کو دھونا ہے. یہ جو ہے بہت عجیب و غریب اس لحاظ سے روایت کا اعتبار. اور اسی طرح تینوں ہونے میں جوڑنا بھی لازم ہے اور اس میں جوڑنے کے ساتھ ساتھ نظافت کرنے کے لیے یہ بھی کوئی مرتبہ تقریباً مرتبہ قرار دیا. آخری بات جو بچ گیا تھا اس طرح تمام دھونے میں ہونا چاہیے. یہ بھی کوئی غلطی نہیں ہے. بس دلالت کے اعتبار سے 3 اشکالات کروا دی. صنعت کے اعتبار سے اشکال وارد ہے کہ دونوں کتابیں معتبر ہیں. البتہ بارش کے پانی میں دھونا اس میں کیوں نچوڑنا ضروری نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس معتبر روایت قاہری موجود ہے امام صادق علیہ السلام سے جس میں روایت اگرچہ مسئلہ کا ہے لیکن معتبر روایت ہے وہ اصحاب ہے. كل شيء يراه ما فقط طاهرا. ہر وہ چیز جس کو بارش کا پانی دیکھیں پہنچے ہیں سیراب ہو جائیں کپڑا بارش کا سیراب ہو جائے فقط طاہرا وہ پانی کو پکڑ کے پاک ہو جائے. بے قاعدگی اللہ کرے خالی پانی کا پہنچ جانا اور رویہ پہنچ جانا سیراب ہو جانا. کپڑا پانی سے سیراب ہو جائے کیا پہنچ جانا ہے پانی پہنچ جائے سیراب ہو جائے گی. یہی کافی ہے کہ وہ کپڑا پاک ہو جائے. یوم تربیہ ہو ہوگا پانی پلانا ہے. عرفہ کے پہلے والا دن یوم تربیہ ہو. یوم تربیہ یوم عرفہ یوم مزدلفہ. تو یوم تربیہ جو ہے اس کے حوالے سے تربیہ کہتے ہیں پانی سے سیراب ہو جائے. نجس کپڑا پانی سے سیراب ہو جائے یعنی پانی ہر جگہ پہنچ جائے تو فقط طہورا کپڑا پاک ہو جائے گا. اس سے نچوڑنے کی بات نہیں کہی. پانی سے کپڑا سیراب ہو جائے کپڑے میں پانی ہر جگہ پہنچ جائے. یہاں پر نچوڑنے کی ضرورت کہا گیا کہ خالی پانی پہنچ جائے.
اشکال نہ کہ سارے یہ روایت کاملا دلالت کرتی ہے کہ پانی میں نچوڑنے کی ضرورت نہیں جو بارش کا پانی. لیکن اگر سڑک پر اعتراض مرسلہ کیا جائے تو کہا جائے کہ روایت مرسلہ ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ کو غور و فکر کی ایک اور دعوت دی ہے. کہ غسل کا مفہوم واحد ہے. یہ لفظ غسل کا مفہوم واحد ہے. پانی کے مختلف ہونے سے غسل کا مفہوم نہیں بدلتا ہے. غسل کا مفہوم واحد ہے. غسل کے مفہوم میں نچوڑنا بھی شامل ہے. تو غسل کے مفہوم میں نچوڑنا شامل ہے تو پانی کے مختلف ہونے سے مفہوم میں غسل میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. اس نقطے کو اگر مد نظر رکھے تو پھر تو ہر پانی میں نچوڑنا ضروری ہے. یہ مفہوم یہ نقطہ جو ہے آپ غسل کے مفہوم ہی میں نچوڑنا موجود ہے تو پانی کے مختلف ہونے سے کیا بات ہے. جب تک کہ نچوڑیں گے نہیں تب تک وہ غسل کا مفہوم ہی وجود میں نہیں آیا. اس لیے میرا اپنا صحیح نظریہ یہ ہے کہ بارش کے پانی میں نچوڑنا چاہیے کیونکہ غسل کے مفہوم میں بھی نچوڑنا ہے. چاہے پانی میں بارش کا پانی سے کیا بات ہے. خاص طور پر جب روایت مرسلہ ہے روایت ضعیف ہے روایت جو ہے قابل اعتماد نہیں ہے. اور دوسری طرف غسل کے مفہوم کے اندر ہی خود رکھا ہوا نچوڑنا تو نچوڑنا تو ہر صورت میں ہے. اس کے بعد غسل کا مفہوم ہی وجود میں نہیں ہے تو غسل کے مفہوم کے وجود میں لانے کے لیے جب بارش کا پانی پہ تو نچوڑنا ضروری تو غسل وجود میں آئے. ہم نے غسل وجود میں نہیں آتا. اس لیے میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ بارش کے پانی میں نچوڑنا ضروری ہے. آپ کو آخری میں اپنا نتیجہ ہے. یہاں پر جو ہے ایک فقہی مسئلہ بھی عرض کریں کہ درس خارج میں جو بات کہی جاتی ہے نتیجہ نکالا وہ فقہی مسائل کی کتاب جو عمل کے لیے لکھی جاتی ہے اس سے کیا پڑتا ہے کہ ممکن وہاں پر فتویٰ کوئی تو کچھ اور ہو یہاں پر نتیجہ کچھ اور نکالا ہو. اس پر اعتماد کرتے ہوئے کسی کو فتویٰ نقل نہیں کرنا. نقل کرے فقہی وہ کتابیں عمل کے لیے لکھی تو بھی بتائے گئے اور وہ تو خبر اشیاء ہے یا استطاعات ہیں یہ یا منتخب ہے وہ ابھی تک بتایا ہے یا فقہ المعترضین ہے جو غربی ممالک کے علاوہ وہ قابل عمل یہ خارج کے اندر کا نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ ایک الگ بات. فقہ کے اندر عمل کے میدان میں جو توضیح مسائل میں لکھا وہ عمل کے قابل ہوا کرتا ہے. یہ عمل کے قابل نہیں فقط استدلال اور تحقیق اور ریسرچ کی بات ہے. صلی اللہ